अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आपके अहल व अयाल अल्लाह की अमान में हो, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, आप सब ने पूछा था कि बॉडी बिल्डिंग के बारे में, फ़िटनेस के बारे में, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, इनकी डाइट क्या है। और आपने पूछा था कि आर्म रेसलिंग की डाइट आपके पहले है बॉडी बिल्डिंग की, दूसरा है फ़िटनेस और तीसरा है आर्म रेसलिंग डाइट। तो बॉडी बिल्डिंग सिर्फ डाइट का नाम नहीं, बॉडी बिल्डिंग एक डिसिप्लिन का नाम है। जब आप डिसिप्लिन लाइफ गुजारते हैं, अपनी विशेस को, ख्वाहिशात को ख़त्म करते हैं, तब जाके आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर बनते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे। बॉडी बिल्डिंग का ट्रेंड इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान में माशाल्लाह बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और आए रोज़ गली मोहल्ले शहर के अंदर बॉडी बिल्डिंग के जिम बन रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि अगर लोगों को आपने बचाना है और लोगों को सही मुआशरा दिखाना है और सही मुआशरे की इकाई, तो उनको खेलों के मैदान की तरफ और जिमों की तरफ राग़िब कराना होगा, करना होगा। और बात करते हैं इनकी डाइट की, तो मुख्तलिफ़ अल्लाह ताला ने जो स्ट्रक्चर पैदा किए हैं, तो उनके लिए, हर बंदे के लिए मुख्तलिफ़ डाइट की ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू उनकी बॉडी वेट और उनके गोल के मुताबिक। मैं एक कॉमन सी बात करूँगा आप दोस्तों के साथ। ज़्यादातर लड़के आप में से या तो वो हॉस्टल में रहते हैं या वो गांव मोहल्लों की ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनमें जुनून कूट कूट के भरा हुआ है। तो ऐसे सवालात अमूमन वो लोग ही पूछते हैं जो नए होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो हकीकत बताऊँ जो आप सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं आपको बताऊँगा। मेरे साथ जुड़े रहें, उम्मीद है आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। आखिर पे टिप ऑफ द डे होगी, वर्ड ऑफ द डे होगा। अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं अपना इल्म आपके साथ शेयर कर सकूं। स्टे ट्यून विद मी। जी दोस्तों, तो आज फ्राइडे का दिन है। मैं जिम से आया हूँ और बड़े दिनों से ये कोशिश कर रहा था कि आप लोगों के लिए एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊँ जिसमें सारे राज खोल के बता दिए जाएं। अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल और बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ गुजारने का नाम बॉडी बिल्डिंग है। अगर दुनिया के अंदर मुश्किल तरीन काम कोई है तो वो है बॉडी बिल्डिंग। मैं तकरीबन हर खेल खेल चुका हूँ, जो भी आप स्ट्रेंथ की गेमें हैं वो तमाम की तमाम खेल चुका हूँ, लेकिन बॉडी बिल्डिंग जैसी डिसिप्लिन गेम मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। अगर आपको 1 इंच मसल चाहिए तो इस 1 इंच मसल के लिए आपको कम से कम 3 महीने दरकार होते हैं, और नेचुरल वे में शायद 4 महीने या 5 महीने। तो बात जाते हैं डाइट की तरफ। हर स्ट्रक्चर और हर फिज़िक जैसे जैसे मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने क्रिएट की, वो वेट, फैट और उसके स्ट्रक्चर के हवाले से उनकी डाइट मुख्तलिफ होती है। लेकिन मैं कॉमन आपको चीज़ें बताता हूँ कि जो बॉडी बिल्डिंग आप में से जो कर रहे हैं, जो बिगिनर हैं और जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए। मैं कभी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि अगर आप डिसिप्लिन लाइफ गुजारना चाहते हैं तो आप बॉडी बिल्डिंग करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप ज़िंदगी से बहुत महसूस होंगे, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो पहली बुनियादी चीज़ ये है कि 60% आपकी जो डाइट है बॉडी बिल्डिंग में वो मैटर करती है। अब डाइट में कौन सी चीज़ें, अब डाइट में ज़्यादातर जो तरजीह दी जाती है वो दी जाती है प्रोटीन्स को। और बेस्ट प्रोटीन सोर्स जो है वो मीट है, चाहे वो चिकन है, मटन है, बीफ है, फ़िश है, तो इनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। और दूसरे सोर्स जो है वो उसमें डेयरी जो है, उसमें दूध, उसमें दही, उसमें पनीर। और इससे हट के अगर आप बात करते हैं तो ब्राकली सब्जियों में, और बाकी दालें हैं, हर किस्म की दाल, उसमें कितनी तादाद है, कैसी है, वो बाद में आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कॉमन, चूँकि वीडियो बनाने का मकसद शॉर्ट वीडियो बनानी होती है और वो वीडियो बनानी होती है जिससे आप इंजॉय कर सकें। तो फिर इसके बाद दालें हैं और चने हैं, लोबिया है। और इसके अलावा फ्रूट्स में अगर मैं कहूँ आपको, तो मेरी फेवरेट मूंगफली, काले भुने हुए चने और बादाम, अखरोट और काजू, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बॉडी बिल्डिंग के लिए बेहतरीन है। इससे हट के अगर आप बॉडी बिल्डिंग में, तो जैतून का तेल बॉडी बिल्डिंग करने वालों के लिए बेहतरीन समझा जाता है। तो अब किसको कितनी लेनी है ये आप अपने कोच से डिसाइड कर सकते हैं। हर बंदे की फ़िज़ीक के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, उसकी तादाद और मिक़दार अलग-अलग होती है।
اور اس سے ہٹ کے آپ فٹنس کی طرف بات کرتے ہیں. تو یہ ہے فٹنس والی فوٹو، آپ اس کو دیکھ لیں. باڈی بلڈنگ اور فٹنس یہ سیم چیزیں ہیں، لیکن اس میں صرف اور صرف انٹینسٹی کا فرق ہوتا ہے. باقی دونوں ہی ڈسپلنڈ ہیں. لیکن اگر آپ کالج، اسکول، یونیورسٹی اور محلے کے لڑکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی فزیک سے نوازا ہے، اور آؤ اس فیلڈ میں، فٹنس کے لیے کوئی پہاڑ نہیں کھودنا پڑتا. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اچھا سٹرکچر دیا ہے اور آپ کا ارادہ اچھا ہے تو بھائی میدان میں کودو، تھوڑے سی کیلریز برن کرو، اور تھوڑی سی غذا جس کو چنے آپ استعمال کرو، کالے چنے اور مکئی، اور اس کے بعد لوبیا، اس کے بعد آپ استعمال کر رہے ہیں مونگ پھلی. تو ان کی مقدار اپنے ٹرینر سے پوچھ کے آپ استعمال کریں تو میرے خیال میں آپ کو آپ کی ایک بہترین فزیک بن سکتی ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ سائنس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. آپ کریٹین لے سکتے ہیں، گلیٹامین لے سکتے ہیں، آپ وے پروٹین لے سکتے ہیں. سائنس کی طرف بعد میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ محلے گلی کے لڑکے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اور فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہیں ہیں تو آپ اس سے گزارا چلا سکتے ہیں. آئی ہوپ میں نے کوشش کی ہے کہ جو علم چھوٹے سے ایک ویڈیو میں اکٹھا کر سکتا تھا وہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانی ہے، وہ یہ ہے کہ ٹریننگ، ہارڈ ورک، ورک آؤٹ یہ صرف کچھ پرسنٹیج ہے. آپ اس کو 30% پہ رکھ لیں. باقی 60% آپ کی ڈائٹ، جو آپ کھائیں گے وہ آپ کی ری ایکشن شو کرے گا، آپ کی باڈی میں شو کرے گا، وہ نظر آئے گا. اس کے بعد جو آپ کچھ پرسنٹیج اس کا 10-20% کر لیں، وہ واٹر انٹیک اور سلیپ بیسٹ. اگر آپ کی ریکوری ٹھیک ہے، آپ سوتے پراپر ہیں، آپ پانی سے ہی انٹیک کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کے وجود کو چینج نہیں کر سکتی اس وقت تک جب تک آپ پراپر ڈائٹ اور پراپر پانی اور پراپر نیند نہ پوری کر لیں. اگر آپ نے اپنی ڈائٹ صحیح رکھی ہوئی ہے اور آپ اوور کیلریز نہیں لیتے، آپ بہت زیادہ جنک فوڈ نہیں کھاتے، آپ بہت زیادہ میٹھا نہیں کھاتے، بیکری آئٹم نہیں کھاتے، آپ کلین کھاتے ہیں، سادہ اور اچھی خوراک کھاتے ہیں، تو یقین جانیں آپ کی فزیک دنوں میں چینج ہو سکتی ہے. اس کے لیے کوئی بہت بڑی سائنس میتھ نہیں چاہیے. آپ اپنی ڈائٹ، گلی محلوں میں رہنے والے اکثر غریب لوگوں کی فزیک بہت خوبصورت ہوتی ہے. کھیتوں میں کام کرنے اور بھٹھوں پہ کام کرنے والے مزدوروں کی فزیک آپ دیکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہے. کرنا صرف آپ نے آسان سا کام ہے، اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اچھا پانی پئیں، اور اس کے بعد آپ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ سادہ ہونا چاہیے. چاہے جو کچھ بھی ہو، اس میں کتنے انڈے آپ لے رہے ہیں، کتنے انڈے آپ کھا رہے ہیں، یہ بات کا سوال ہے. آپ کا کھانا سادہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے، اور پانی کی انٹیک. آپ ٹریننگ جو بھی کریں گے یقین جانیں اس کا اثر بہت بہترین ہوگا. اپنے ٹرینر کی خدمت کریں، اپنے کوچ کی عزت کریں، اپنے والدین سے دعائیں لیں. انشاءاللہ تبدیلی دیکھیں گے. اللہ کی ذات بہت بڑی تبدیلی لائے گی. اب بات کرتے ہیں آرم ریسلنگ. آرم ریسلنگ میں چونکہ آپ نے باڈی کو بلڈ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ آرم ریسلنگ مسل، ٹینڈن اور لیگمنٹ کی گیم ہے. اس میں مسل بھی انوالو ہوتے ہیں، لیکن مسل سے زیادہ آپ کے لاکس، باڈی لاکس اس میں انوالو ہوتے ہیں. بہت زیادہ لڑکے میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو صرف اور صرف چھوٹی اور جھوٹی سی خوشی کے لیے، میں نیشنل چیمپئن، یہ شرٹ میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، میں 3 بار نیشنل چیمپئن آرم ریسلنگ میں. تو یہ صرف اور صرف ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے آپ اپنی زندگیوں سے مت کھیلیں. 3000 mg کیفین لے لیا ویٹ لاس کے لیے، آپ نے لیسکس لے لیا سارا پانی نکالنے کے لیے، آپ نے اسٹیرائڈ لگا رکھے ہیں، آپ کا مسل بہت زیادہ ہائیلی پمپڈ ہے، آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو، آپ کاربوہائیڈریٹ کھا نہیں رہے ہو، آپ پروٹین ڈائٹ پہ ہو، اس کے اوپر آپ کریٹن لے رہے ہو، ایل آرجنین لے رہے ہو، ملٹی وٹامن لے رہے ہو، آپ کی کڈنیاں پھک گئی ہے، لیور انزائم خراب ہو گئے ہیں، اور اس کے اوپر آپ مرو گے کیسے جیو گے؟ تو یو آر ناٹ چیزنگ ہیلتھ. وائی آر سو مینی باڈی بلڈرز ڈائنگ؟ کارڈیومایوپیتھی. جو آپ اسٹیرائڈ لگا رہے ہو وہ صرف یہاں کا مسل گین نہیں کر رہا ہے، وہ یہاں کا مسل گین کر رہا ہے. آپ کے ہارٹ کی بیٹنگ کیپیسٹی کم ہوئی ہے. وی آر چیزنگ آرٹیفیشل اسٹینڈرڈز آف بیوٹی سائڈ بائی دا ویسٹ. جو انجیکشنز اپنی باڈی کے اندر لگاتے ہیں، یقین جانیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کا اب آپ کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن اب سے 5 سال کے بعد جب آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ جانیں گے تو پھر میری باتیں آپ کو یاد آئیں گی. لیکن اس وقت بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی. تو بہت آسان ہے آرم ریسلنگ. آرم ریسلنگ میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنی ڈائٹ کو پرائیورٹی دینی ہے. اس میں کاربوہائیڈریٹ اچھی رکھیں. کاربوہائیڈریٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ آپ نے گوگل بھی کر سکتے ہیں، اور ویسے میں سرسری 3-4-5 چیزیں بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کیلے، شکرکندی، براؤن چاول، یہ جو چاول ہیں، اور اس کے علاوہ لوبیا، اور یہ استعمال کریں.
اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا کیا ہے تو بڑا گوشت بیف اس کو استعمال کریں. اگر پھر آپ سائنس پہ جانا چاہتے ہیں تو کریٹین سے بیٹر اور کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ ایسی چیز بتائیں جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے مضبوط ہو، جو میں خود بھی یوز کرتا ہوں، وہ ہے بون میرو. یعنی کہ جو آپ ہڈیوں کا گودا نکالتے ہیں تو وہ کبھی کبھار 10 دنوں میں 15 دنوں میں ایک آدھ بار کھا لیے. اس میں کولیجن ہوتا ہے جو کہ آپ کی ہڈیوں کے لیے اور ٹینڈن وغیرہ کے لیے بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ فوکس کریں کہ آپ قدرتی چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، جو بیج نکلتے ہیں، مونگ پھلی، بادام، لوبیا، دال، اور اگر اور اس سے اچھا لینا چاہتے ہیں تو دیسی گھی، یہ چیزیں استعمال کریں. یقین جانیں ان میں جو اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے آپ کو اس کا گمان نہیں. شہد کا استعمال کریں. یہ صرف اور صرف کیونکہ آپ نے بہت بڑی فزیک نہیں بنانی، آپ نے اپنے اندر طاقت پیدا کرنی ہے. دودھ دہی کا استعمال کریں. یقین کیجئے اگر آپ میری باتوں کو فالو کریں گے تو اگلے ویلاگ جب تک بنے گا آپ کے بہت سارے میسیج آ چکے ہو کہ سر بہت مزہ آ رہا ہے، زندگی چینج ہو گئی. مرچ، مسالہ جات اور وہ انرجی ڈرنک جو کہ ہماری صحت کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان میں بنائے گئے ہیں ان سے دور رہیں. جب بھی آپ کے پاس مہمان آئے اسے سادہ کھانا کھلائیں، خود بھی کھائیں، زندگی کی تبدیل کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے تو ان لوگوں کو دیں جن کو ضرورت ہے، اور ان لوگوں کا خیال رکھیں جن کی آنکھیں آپ کی طرف اٹھتی ہیں. امید ہے کہ میری ان باتوں پہ آپ عمل کریں گے. اسٹے اوے فرام اسٹیرائڈ، جسٹ فوکس آن نیچرل. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو قدرت نے جو آپ کو عطا کیا ہوا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں. آپ چاہے جتنی دنیا کی طاقت کر، لیکن اگر آپ کی جینیٹک اچھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدائش میں کچھ نہیں دیا، آپ دنیا کی اسٹیرائڈ لگا کے اپنے آپ کو سارا اسٹیرائڈ بنا لیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ ٹائٹل کس کام کا ہے جس ٹائٹل کے پیچھے ایک فریب، ایک جھوٹ چھپا ہو. دراصل انر سیٹسفیکشن ہی سارا کچھ ہے. جس دن آپ نیچرل وے سے جیتیں گے اور وہ سیٹسفیکشن، اور اس وے سے جب آپ ہاریں گے وہ سیٹسفیکشن کبھی آپ فیل کریں تو آپ کو مزہ آئے گا. امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویلاگ آپ لوگوں پہ بھاری نہیں ہوگا. تو ٹپ آف دی ڈے یہ ہے جو آپ لوگوں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اپنی روٹین میں واک کو معمول بنائیں. پورے دن میں اگر 3 بار کھانا کھاتے ہیں تو 3 بار ہی واک کریں، چاہے وہ 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو. بیماری آپ کے نزدیک نہیں آئے گی، موٹاپا آپ کے نزدیک نہیں آئے گا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویلاگ میں نے بہت ہی سادہ طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بنایا اور میرے الفاظ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں. ورڈ آف دی ڈے کی طرف جاتے ہیں. ورڈ آف دی ڈے یہ ہے کہ آپ کی آنکھ میں جو آنسو ہے اس میں 5% صرف سوڈیم ہوتا ہے، 95% اس میں احساسات، جذبات، ایموشن یہ سارے چھپے ہوتے ہیں. اپنے آنسوؤں کو اللہ کی خاطر بہائیں اور کسی کی آنکھ سے کوشش کریں کہ یہ آنسو نہ نکلے. اللہ تعالیٰ ہم پہ آسانیاں نازل فرمائے اور آسانیوں کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹے اسٹرانگ.